بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. مصیبتیں کسی نہ کسی طرح آنا ہی آنا ہے. ہماری سوچ یہ ہونا ہمیشہ مسلمانوں کی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی مصیبتیں میرے اوپر کیوں آئیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرے اوپر مصیبتیں کیوں آئیں؟ میں تو مسلمان ہوں، میرے اوپر کیوں مصیبتیں آئیں؟ میں تو کسی کا برا نہیں چاہتا، میرے اوپر کیوں مصیبتیں آتی؟ نہیں 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 نہیں، مصیبتیں آنا ہی آنا ہے. میں انسان ہوں، میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، اس کا مطلب میرے اوپر مصیبتیں آنا ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل. بس اس کے لیے پہلے سے تیار رہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلے بتا دیا کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، تمہارے اوپر ضرور مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. کیسی کیسی آئیں گی اللہ وہ بھی بتا دیا. کبھی غریبی آ سکتی، کبھی بھوک پیاس کی وجہ سے مصیبتیں آ سکتی، کبھی دشمنوں کا ڈر تمہیں ستاتا، کبھی مال میں، جان میں، بیماریوں میں. یہ تمام چیزوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں ضرور آئیں گی، اللہ تعالیٰ آزماتا. تو ایسی حالت میں کیا کرنا؟ صبر کرو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ بول دیا. پھر اس کے بعد جب بھی ان کے اوپر، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر مصیبت آتے ہیں تو کیا بولتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس بات سے ہم لوگوں کو ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا جب بھی مصیبت آئے تو ہمیں کیا بولنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے پاس مصیبت بولے تو خالی کوئی مر گئے تو مصیبت سمجھتے، اس لیے کوئی مر گئے بولے تو بول دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی بہت کم لوگ ہم بول دیتے، مر گئے بولے تو انہوں خود آدھے مر جاتے حیران اور پریشان ہو کے. نہیں، کوئی بھی مر گیا، خود سگا بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، پہلے ہماری زبان سے یہ کلمہ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ہم خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ ہر مصیبت کے وقت ہے. بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، بچہ گر گیا، بچہ رو رہا، کم از کم خالی گھر میں لائٹ بھی چلے گئی، یا کوئی فون کر کے بول دیا اجی تمہارے کو معلوم کیا انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے کرتے، اجی تمہارے کو معلوم تمہارے بھائی ان کو ہارٹ اٹیک آیا کرتے، تمہارے شوہر وہاں پر کیا ہے گر گئے کرتے، اسی طرح تمہارے خالہ، تمہارے دادی، تمہارے ساس، تمہاری بہن، تمہارے امی اچانک جو ہے سو گر گئے کرتے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر تمہارے امی گر گئے بول کے کوئی فون کرا، تم اگر انا للہ پڑھ دیے سمجھو کیا ہو جاتا؟ مرے نہیں جی، ابھی خالی گرے. ہم لوگ ایسے مرے تو پڑھنے کی دعا نہیں ہوتی ہے، ہر مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، یاد رکھو. ٹھیک ہے، تو چلو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ مصیبتیں آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت میں یہ جو مصیبتوں کے تعلق سے ذکر کیا نا، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے جب وہ آزمائش آ جائے یا وہ مصیبت آ جائے تو پہلے سے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو صبر کرنے کے خاطر تیار کر لو. اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیا اس لیے کہ تم وہ پریشانی آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو اور برداشت کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. جب ہمیں معلوم ہوگا، ہم اس یقین، اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہاں بھائی زندگی ہے، مصیبتیں تو آتی، پریشانیاں تو آتی، میرا بچہ ہے گر بھی سکتا مر بھی سکتا، میرا شوہر ہے ہاں بیمار بھی ہو سکتا، میں ہوں بیمار بھی ہو سکتا مر بھی سکتا، میری بیوی ہے رہ بھی سکتی مر بھی سکتی. یہ تمام چیزیں اگر پہلے سے آپ کو معلوم ہو تو پھر آپ کے لیے صبر کرنے میں آسانی ہوگی. آپ کے نفس کو تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا. پھر اسی طرح اللہ نے اس مصیبت کے آنے سے پہلے تمہیں خبر دی. کیوں خبر دیا؟ تاکہ اپنی جانوں کو تیار کر لو اور بیان کردہ خبر کے مطابق اسے دیکھنے پر اس کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے. ہاں اللہ نے سچ کہا، پہلے سے مصیبتیں پریشانیاں آتی بول کے اللہ تعالیٰ پہلے بول دیا، یقین اور زیادہ ہو اور وہ یہ سمجھ لے کہ اس مصیبت کا آنا میرے لیے آسانی سی بات ہے اور اچانک آنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے. یہ اصل حقیقت ہے. اس حقیقت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ خالی بچہ گر گیا بولے تو ہاں میرا بچہ، انہوں گر جاتے ہیں.
ان کو سب سے پہلے شریک کرنا پڑتا ہاسپٹل میں. انہوں رونا شروع کر, ارے گرا بھائی خالی نہیں, فون آ کر کے اس کو یہ بڑی کہانی, انہوں کتنی کی محبت ہے بچے کو, ایسا ہو گیا کہ ان کا بچہ گرنا نہیں, ماں بہت پریشان ہوتی, 3 دن سے کھانا نہیں کھائی, 5 دن سے حیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, بیچاری کو نیند نہیں آتی ہے, اس کا بچہ گر گیا, بلکہ اس کو کتنی محبت ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ عقیدہ یاد رکھو, یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ گر گیا تو میں بیمار ہو جاؤں, میری نیند حرام ہو جائے, میں کھانا پینا بند کر دوں, اور لوگوں کو بولتے ہوئے سارا دن رو کے. ارے بچہ کیا بھائی, رشتہ داروں میں کوئی بھی مر گیا بولے تو سب سے زیادہ انہوں روتے ہوئے بیٹھتے, رشتہ داروں میں کوئی بھی بیمار ہو گیا بولے تو انہوں سب سے زیادہ, کیوں بولے تو میری تعریف ہونا نا, ان کو ارے بہت نازک مزاج کے ہے جی, ان کو جلدی نہیں بولنا کون سی بھی بات, رہتے نا عورتیں تھوڑے ایسے بہت نازک مزاج کے ہیں, انہوں بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے, ان کو بہت محبت ہے, ہر چھوٹی بات پہ ان کو رونا آتا, اس لیے ان کو نہیں بولنا, ان کو چھپا کے رکھو. اعوذ باللہ, نہیں, ہمارے صحابیات ایسی نہیں تھی. ہمارا اسلام یہ تربیت, یہ طریقہ نہیں سکھاتا. ہمارے صحابیات تو یہ بولتی تھی شوہر مر گیا کوئی مسئلہ نہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے یہ بولنے والی ہماری صحابیات. شوہر بھی گیا, ابھی بھائی بھی گیا, بھائی کا بھی انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے کیا. تمہارا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا, شہید ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے, چاروں کے چاروں بیٹے مر گئے, جب معلوم ہوا خنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ, سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ بولی, ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی, اللہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ تیری راہ میں قربان کر دی, میرے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ میں تیری راہ میں تیرے دین کے لیے قربان کر دیا. میرے پاس صرف 4 بیٹے تھے, چاروں بیٹے کو اللہ تیرے دین کے لیے لگا دی, چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. اللہ اگر ان کی شہادت قبول ہو گئی, کل قیامت کے دن میرے بیٹوں کے ساتھ مجھے بھی جنت میں لے چل بول کے دعا کری. یہ ہے مسلمان عورت, یہ ہے ایک ہمت والی عورت, یہ ایک مومنہ آئیڈیل ہمارے لیے. ہاں میرا بیٹا کیسے مر گیا بول کے روتے ہوئے, انہوں خود بیمار ہو کے ان کو ہاسپٹل میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یاد رکھو, ایسی بننا ہے آج ماؤں کو, ایک گیا کوئی پرواہ نہیں, دوسرے کو بھی بھیجتی ہوں میں. اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے. دنیا ہے, دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دیا, بھائیوں کو دیا, بیویوں کو دیا, شوہروں کو دیا, جو بھی جس کو بھی دیا اس کو بھی مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے. اس کو بھی بیماری آتی, میرے کو بھی بیماری آتی, تو کیا ہوا, آج پیسہ ہے کل ختم ہو سکتا, آج اچھا ہے کل ایکسیڈنٹ ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیا ان آیتوں میں تمہاری آزمائش ہوگی, تو ان آزمائش میں تم کیا کرتے پہلے سے تیار کر کے رکھو اپنے آپ کو, یاد رکھو. ورنہ ایک مر گیا تو گھر کے 4 آدمیاں بیمار ہیں, ان کو سب کو لے کے جا کے ہاسپٹل میں شریک کرنا پڑا, غلط ہے مسئلہ, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. تو مصیبتیں آنا ہی آنا ہے, پہلے سے یاد رکھ. گھر میں جھگڑے نہیں ہونا, گھر میں پریشانیاں نہیں ہونا, کب بھی لڑائیوں نہیں ہونا, سکون کی زندگی میری رہنا. میں کتا کی سوچی تھی اچھا رہتی بول کے, بہت خوشی ملتی بول کے, لیکن میرے کو اب ایسا کیسا ہو گیا. نہیں اماں, تیری ہمیشہ کی خوشی جنت میں ہے. یہ دنیا ہے تو یہاں پر پریشانی آنا ہی آنا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بھی سکون کی زندگی رہنا اور آخرت میں بھی سکون سے جنت میں جانا, نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہو سکتا. پریشانی کیسے بھی آ سکتی, کسی کی بھی شکل میں آ سکتی. ظالم شوہر ملتا, ظلم کرنے والا شوہر ملتا, یا پھر ساس ظلم کرنے والی ملتی, یا کچھ تو بھی ہوتا, کہیں نہ کہیں لڑائیاں جھگڑے کچھ نہ کچھ ہوتے. نہیں میں شادی سے پہلے بہت امیدیں رکھی تھی, میرے کو ایسا کیسا ہو گیا, میرے کو ایسا کیسا ہو گیا, یہ سوچ سوچ کے انہیں بیمار ہو جا رہی. نہیں, شادی کے بعد سکون کی زندگی ملتی, اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں بولا تمہارے کو سکون کی زندگی ملتی بول کے. ہو سکتا کسی کو تھوڑے دن سکون ملتا ہوگا, اس کے بعد اس کو پریشانی آتے ہوں گے. تمہارے کو پہلے سکون ملتا ہوگا, بعد میں پریشانی آتے ہوں گے. کسی نہ کسی شکل میں پریشانیاں آتی, اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں واضح کر دیا. اس لیے پہلے سے تیار رہو, ان پریشانیوں کا کیسے آپ مقابلہ کریں گے, رائٹ, پہلی چیز. اب دوسری چیز دیکھو, ہر چیز اللہ کی ملکیت ہونے اور اسی کی طرف لوٹنے کا اعتقاد ہونا. جیسا کہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب کیا ہے اس کا, ہم تو خود اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مطلب میرے کو اللہ اولاد دیا, اللہ کی طرف سے ملا اور اللہ لے لینے والا ہے, پہلے سے یقین ہونا. اللہ میرے کو صحت دیا, اللہ لے لیتا. اللہ میرے کو آنکھ دیا, آنکھ میں بیماری دیتا ہوں گا, اللہ لے لیتا ہوں گا. اللہ میرے کو مال دیا, میرا مال چھیننے والا بھی اللہ. تو جو مجھے ملا, میرے شوہر اللہ دیا, اللہ لے لیتا ہوں گا. تو ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. یہ ہم لوگوں کو پہلے سے
یقین ہونا اور ایسا عقیدہ رہنا، یہ عقیدہ کسی بھی چیز کے چھن جانے یا اس سے محروم ہونے پر پریشان ہونے یا جزا فضا کرنے کی گنجائش رہنے نہیں دیتا۔ جب اگر کسی کا یہ یقین ہو اللہ دیا اللہ لے لیا، تو پھر وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا، اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لیتا۔ نہیں ایسا کیسا ہوا، جو رونے والے روتے نا اللہ تو انصاف نہیں کرا، اللہ میرے بچے کچھ کہیں کو لے لیا، اللہ میرے شوہر چ ملے کیا، اللہ میرا گھر چ ملا کیا، یہ باتیں وہ عورت نہیں بول سکتی، وہ مرد نہیں بول سکتا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا، لینا ہی لینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یاد رکھو یہ یقین ہونا، اس لیے کسی بھی چیز کے چھن جانے پر اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا انسان، اگر یہ یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے، کیونکہ ہم سے کوئی بھی چیز لینے والا اللہ ہی تو اس کا مالک ہے، اور مالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز میں جب چاہے جیسے چاہے لے لے۔ آپ مالک ہے بھائی، آپ اگر کسی چیز کے مالک ہے، اگر آپ کے پاس ایک 10,000 روپیہ ہے، سمجھو آپ 10,000 روپے کے مالک ہیں، اب آپ کی مرضی، آپ جا کے بازار میں صدقہ کرتے، خیرات کرتے، کپڑے خرید لیتے، یا پھر آپ کوئی اور شاپنگ کر لیتے، آپ جا کے ہوٹل میں کھانا کھاتے، آپ کی مرضی۔ جب 10,000 آپ کے ہے تو آپ جیسے چاہے خرچ کر لیتے، آپ مالک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہر چیز کو دینے والا وہی ہے، تو پھر وہ مالک ہے، اس کی مرضی، جب چاہے میرے بیٹے کو لے لے، جب چاہے میرے ہاتھ کو لے لے، جب چاہے میرے آنکھ کو لے لے، جب چاہے مجھے لے لے، اس کی مرضی ہے نا۔ تو مالک پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے اللہ تو کیسا لیا، نہیں، بہت بڑی غلط، اللہ تو کیوں لیا، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے، اللہ دیا اللہ لے لیتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اسے ثواب دیتا، اس سے بہترین بدلہ بھی عطا کرتا۔ ابن ماجہ کی روایت۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو اللہ ایک تو ثواب بھی دیتا اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز دیتا۔ ایک بچہ مر گیا، انا للہ پڑھ لیے اور صبر کر رہی ہے، اللہ ہو سکتا ہے اس سے اور اچھا بچہ دے۔ ایک چیز چھن گئی، اللہ اس سے اور اچھا بدلہ دے، کسی اور شکل میں خوشی دے دے۔ آج ایک غم دیا، غم پر آپ انا للہ پڑھ لیے، شکوی شکایتیں نہیں کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور خوشی دیتا، سمجھ رہے نا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غم، پریشان، تکلیف اور اپنے آپ کو نقصان کر لینا اور اسی طرح یہ شرکی جملے کہنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔